یہ ہے کہ اللہ جل شانہ جس نعمت کو عطا فرمایا ہے اور جس کے متعلق استعمال کی طریقہ فرمایا ہے، ہم اس عضو کو اور اس نعمت کو اسی طرح استعمال کریں۔ اللہ جل شانہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ ایک عظیم نعمت ہے کہ انسان اپنے دل کے بات ظاہر کرتا ہے اور اسی کے ذریعہ وہ کاروبار کرتا ہے، اسی کے ذریعہ تعلقات کو وہ برقرار رکھتا ہے، اور اسی کے ذریعہ وہ کلمہ پڑھا ہے، اور اسی کے ذریعہ جب آخر میں وہ کلمہ پڑھے گا تو اللہ جل شانہ اس کو اپنے لازوال نعمتوں سے نوازے گا اس کو۔ لیکن ہم اس نعمت میں انتہائی زیادہ ناقدری کرتے ہیں، غلط اس کو استعمال کرتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں اللسان جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی جسامت تو کم ہے، تھوڑا سا ہے، ایک چٹان کے برابر ہوگا یا نہیں، لیکن اس کی جرم ہے وہ انتہائی زیادہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی اہمیتوں کی طرف دیکھیں کہ اللہ جل شانہ زبان کو کیسے اہمیت عطا فرمایا ہے کہ ایک شخص ہے، پورے زندگی اس نے کفر میں زندگی بسر کیا ہے، اس کے بال سفید ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی جب وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کلمہ پڑھتا ہے، اللہ جل شانہ کتنے اہمیت دیتے ہیں کہ اس کی سارے 70-80 سال کی تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم دھوکہ میں نہ پڑ جائے، ایسے نہ ہو کہ گناہ کرتے رہے اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور تمام ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کو اچھی طرح سمجھنی چاہیے، جیسے کہ ایک اور حدیث شریف بھی ہے کہ کوئی شخص ایسا آئے گا اور اس کی گناہ بہت زیادہ ہوں گے، بند اول اس طرف والا، کوئی شخص ایسا آئے گا کہ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کس کی اعمال کو وزن کرو، تو وہ شخص یہ کہے گا اے اللہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، 99 رجسٹر وہ تو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں، تول کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، میرے اصول ہے، تول کریں گے۔ تو دیکھا جائے گا کہ یہ 99 رجسٹر جو گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں اعمال نامے سارے، ایک پرچی لایا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہوگا، وہ ایک پرچی کو جب ترازو کے دوسرے پلے میں رکھا جائے گا تو وہ وزنی ہو جائے گا۔ تو ان دونوں احادیث کو ہمیں سمجھنا چاہیے تاکہ ہم غفلت کی ہم شکار نہ ہو جائے، دھوکہ کے شکار نہ ہو جائے۔ یہ ذہن میں نہ سوچے کہ ہم نے بھی کلمہ تو پڑھا ہے تو پھر کیا ضرورت اعمال کرنے کی، گناہ تو سارے ہمارے ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو بشارت ہے اس شخص کے لیے، زندگی بھر اس نے کفر کی وقت گزارا ہے، اور ابھی یہ کہ وہ کلمہ جب پڑھتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کی تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے تمام قصوروں کو اور گناہوں کو، کفر و شرک سب کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن جب مسلمان ہوا تو پھر اس کے بعد اس کی تمام اعمال درج ہو جائیں گے، نیک اعمال ہے یا برے اعمال ہے،
کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین اس کے تمام اعمال کو لکھ لیں گے، اور ان کرامن کاتبین میں ایک دائیں جانب ہے، دوسرا بائیں جانب۔ دائیں جانب والا وہ امیر ہے اور بائیں جانب والا وہ مامور ہے۔ جب بھی کوئی نیکی کی کام کرتا ہے یا نیکی کی بات کرتا ہے، ذکر و اذکار تلاوت کرتا ہے، تو دائیں جانب والا بغیر پوچھنے کے اس کو لکھ لیتا ہے، اور جب یہ کہ وہ گناہ کی کام کرتا ہے تو دائیں جانب والا فرشتہ بائیں جانب والے کو یہ کہے گا کہ اس کو چھوڑ دے، لعلہ یتوب او یستغفر، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کرے یا معافی مانگے، اس کی گناہ معاف ہو جائے۔ جب وہ معافی نہیں مانگتا، توبہ نہیں کرتا، تو پھر اس کی وہ گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب کسی مجلس کو برخاست فرماتے تو آخر میں یہی دعا پڑھتے، لا الہ الا انت سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے مجالس میں آخر میں ہم استغفار کریں، تاکہ جو کچھ گناہ ہو چکا ہے وہ گناہ سارے کی سارے جا کر ختم ہو جائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کر لیں۔ آج کل ہمارے زبانیں اکثر غیبت اور ناشکری میں استعمال ہوتے ہیں، یا فضول گوئی میں استعمال ہوتے ہیں، یا گالیوں میں استعمال ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کے سب لکھے جاتے ہیں، اور ان سب کے متعلق اللہ تعالیٰ کی حضور پیشی ہوگی، یہ سب کے جواب دینا پڑے گا۔ حضرت اتھم عاصم رحمہ اللہ تعالی وہ ایک بزرگ تھے، اللہ جل شانہ بطور کشف کی اس کے سامنے یہ ظاہر فرمایا کہ آپ کی جو گناہ ہے، آپ کی جو باتیں ہیں لکھے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اپنے گھوڑے کو انہوں نے آواز دی تو اس آواز کو بھی لکھ دیا گیا، اور حضرت نے اس کو دیکھ لیا، فرشتے کو دیکھا، تو اس وقت اتنا اثر اس پر ہوا، اس نے زندگی بھر کے لیے بات کرنے کو چھوڑ دیا اور اپنے آپ کو گنگا ظاہر کیا، اشارے کے ساتھ بات فرماتے تھے۔ جب آخر موت کے وقت آیا، اس وقت اپنے راز کو ظاہر کیا کہ دیکھو میں گنگا نہیں ہوں، لیکن اس طرح میں نے ایک دفعہ فرشتے کو جب دیکھا کہ وہ میرے ہر بات کو لکھتے تھے، یہاں تک کہ میں نے گھوڑے کو آواز دیا، اس بات کو بھی اس نے لکھ لیا، تو اسی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو قصداً گنگا رکھا۔ اور جتنا عرصہ گزرا تو اس نے کوئی بات بھی نہیں کیا، یہاں تک کہ فرشتے کو نوبت مل جائے لکھنے کی۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ حج سے واپسی پہ تشریف لا رہے تھے، بڑے ولی اللہ ہے، دیکھا کہ ایک سواری ہے اور اس پر کوئی سوار ہے اور وہ ہے عورت۔ حضرت نے وہاں جا کے ہمدردی کی خاطر کہ میں اس کی حال احوال کر لوں کہ یہ کہاں کے ہے اور کہاں جا رہے ہیں، راستہ تو اس نے گم نہیں کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ جب وہاں پہنچے، فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھا کہ وہ عورت پڑھ رہی ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ اس نے تو اپنے انداز میں سلام ڈالا، اس نے سلام کی جواب قرآن پاک سے دے دیا، سلام علیکہ۔ پھر حضرت نے دیکھا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گم ہو چکا ہے، اور اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس نے پھر آیت کریمہ پڑھی،
اتم الحج والعمرۃ للہ، اس کا معنی تو یہی ہے حج اور عمرہ کی اعمال کو سر انجام دے دو۔ سمجھ لیا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ حج کے سفر سے آ رہے ہیں۔ پھر اس سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے پھر پڑھی آیت وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس کو اللہ تعالی راستہ بلا دے وہ سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتا۔ اس آیت کریمہ کو پڑھا اور یہ سمجھا دیا کہ میں نے راستہ گم کیا ہے۔ جتنے باتیں اس کے ساتھ فرما رہے ہیں لیکن وہ جواب قرآن پاک سے دے رہے ہیں۔ پھر اس سے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے پڑھا ادخلوا المصر انشاء اللہ آمنین۔ ادخلوا المصر، یہ بھی قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ شہر میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس سے اس کو اندازہ ہوا کہ یہ یہی بتانا چاہتی ہے کہ میں شہر کی طرف جا رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فرمایا کہ چلو میں بھی شہر کی طرف جا رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ چلے۔ تو اس نے پھر پڑھا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ آپ نیکی کے کام کرو، اللہ جل شانہ نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ اور میں فرمایا حیران بھی ہو رہا ہوں اس پر کہ اپنے تمام باتوں کو مجھے سمجھا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ رہی ہے۔ فرماتے ہیں جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک قافلہ ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ آپ کس کے ساتھ ملنے والے ہیں، کس کے ساتھ ملیں گے؟ اس نے پھر آیت کریمہ پڑھی المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ اس آیت کریمہ کی معنی تو یہ ہے کہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ اپنے بیٹوں کے ساتھ ملنا چاہتی ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کے نام کیا ہے؟ اس نے پڑھا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی۔ میں نے سمجھ لیا کہ یہ اس کی بیٹوں کے نام یہی ہے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق ہے۔ پھر فرماتے ہیں میں نے اس قافلہ والوں کو آواز دی ابراہیم اسماعیل اسحاق یہ کون ہے؟ تو وہ تین خوبصورت نوجوان سنت کی مطابق اور وہ نورانی چہرے والے کھڑے ہو گئے اور میرے پاس آ گئے۔ میں نے کہا کہ میرے ساتھ ایسی ایک عورت میں نے راستے میں دیکھی اور عورت لائی ہے لیکن وہ تمہارے نام لیا۔ وہ آ کر دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو ہماری والدہ ہے۔ بہت خوش ہو گئے، انتہائی زیادہ خوش ہو گئے کہ یہ ہم سے گم ہو چکی تھی۔ اور پھر یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے اجازت مانگا تو اس عورت نے یہ آیت کریمہ پڑھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی تعریف ہے، تو گویا کہ اپنے بچوں کو سمجھا دیا کہ اس کو کھانا کھلاؤ۔ میں نے معذرت کی کہ میں کھانا نہیں کھاتا۔ اس نے پھر آیت کریمہ پڑھی انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم آپ کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ تو فرمایا میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا اور اس کی اولادوں سے یہ پوچھا کہ یہ عجیب ہے تمہارے والدہ، میں جو بھی بات اس سے کہتا ہوں وہ مجھے قرآن کریم پڑھ کر جواب دیتی ہے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ وجہ یہ ہے ہماری والدہ وہ انتہائی زیادہ نیک ہے، اس نے یہ 20 سال سے یہی ترتیب شروع کی ہے، 20 سال سے جو بھی بات کرتی ہے وہ قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھتی ہے 20 سال سے، اور اپنے آپ کو دنیاوی باتوں سے بچاتا ہے تاکہ کل قیامت کے دن ان باتوں کی جواب دینا نہ پڑے۔
کہ جب حضرات فرشتہ اس کو کرامن کاتبین نہیں لکھیں گے جواب دینے کی بھی ضرورت نہ ہوگی۔ اب دیکھیں کہ یہ 20 سال اس کی گزری، لیکن اس نے 20 سال میں کوئی دنیا کی بات نہیں کی۔ اس کے بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوگی اور ہمارے بھی پیشی ہوگی کہ ہم دن میں کتنے فضول باتیں کرتے ہیں، کتنے زیادہ گالیاں دیتے ہیں، کتنے زیادہ لوگوں کو طعنہ دیتے ہیں، کتنے زیادہ ناشکری کی باتیں کرتے ہیں، کتنے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں ہم، کتنے زیادہ ہم غیبتیں کرتے ہیں۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا۔ 20 سال اس نے تلاوت صرف کیا ہے، اور ہم بھی پیش ہو جائیں گے۔ اور قیامت کے دن کی سختی وہ خطرناک سختی ہے، انتہائی زیادہ خطرناک ہے، کہ جب نصارہ کو، عیسائیوں کو اللہ جل شانہ ان سے سوال فرمائیں گے، تم نے کیوں میرے ساتھ شریک ٹھہرایا؟ تم نے غیر اللہ کی کیوں عبادت کی؟ نصارہ یہ کہیں گے کہ ہمیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ، اے عیسیٰ علیہ السلام کیا آپ نے لوگوں کو بتایا مجھے اور میرے والدہ کو معبود بناؤ، ہماری عبادت کرو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتنا دہشت طاری ہوگا، اتنا اللہ جل شانہ کی دہشت کتابوں میں ہے تتعرق بالدماء، کہ جو بالوں کی جگہ ہے بدن کی وہاں سے خون کے پسینہ نکل جائیں گے۔ وہ ایسا خطرناک دن ہوگا اور ادھر ہماری بھی پیشی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ ہر روز فرماتے ہیں بدن کی تمام اعضاء وہ معافی مانگتے ہیں زبان سے کہ آپ کے ساتھ ہم وابستہ ہے، اگر آپ درست چلے تو ہم سب کے سب درستی پہ ہو جائیں گے، اور اگر آپ ٹھیڑے ہو جائے تو ہم سب کے سب ٹھیڑے ہو جائیں گے۔ لہذا آپ اللہ کی خوف کرے، درست والے راستے پہ آپ چلے۔ تو فرمایا جرمہ صغیر، اس کی جسامت چھوٹی گوشت ہے، لیکن جرمہ کبیر، اس کی جو جرم ہے وہ انتہائی زیادہ ہے۔ آج ہم اپنے باتوں کی جائزہ لے لیں، ہماری کیا حالت ہے؟ جب بھی ہم سے کوئی پوچھتا ہے بات، یا ہم اپنے متعلق بات کریں گے یا دوسرے کے متعلق بات کریں گے۔ اپنے متعلق جب ہم بات شروع کریں گے تو ناشکری کے علاوہ کچھ اور ہمارے ساتھ نہیں۔ بھئی کیا ہے آپ کی حالت؟ بس کیا کرے، گھٹنوں میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، معدہ خراب ہے، کاروبار خراب ہے، بچے نافرمان ہے، یہ سارے کی ساری شکایات ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل اس کی قوم نے عرض کیا، اے موسیٰ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر کوہ طور اور اللہ جل شانہ سے ہم کلام ہوئے، اے اللہ میرے قوم نے یہ درخواست کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کے جواب آسان ہے، اگر وہ مجھ سے راضی تو میں بھی ان سے راضی۔ جتنا رزق میں نے ان کو عطا کیا ہے میرے شکایت کسی سے نہیں کرتے، جتنا صحت ان کو عطا کیا ہے وہ میرے شکایت کسی کے پاس نہیں کرتے۔ اس پر راضی تھوڑے رزق سے تو میں ان سے راضی، ان کی تھوڑے اعمال سے بھی اسی طرح راضی ہوں۔ اگر وہ مجھ سے ناراض ہے، ہر ایک کے پاس اپنے شکایات کرتے ہیں، تو پھر میں بھی ان سے ناراض ہوں۔ تو ہم اپنے زبانوں کو ناشکری سے بچائے۔ بنی اسرائیل کے ایک اور واقعہ ہے، ایک شخص گیا، ایک شخص سے ملا، وہ برس کے مرض میں مبتلا تھے اور غریب تھے بالکل۔ اس سے پوچھا آپ کی کیا حالت ہے؟ اس نے بات شروع کی، اس نے کہا حالت بس یہ ہے، ظاہر ہے غربت بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ میں اس مرض میں مبتلا ہوں۔ انہوں نے دعا کیا اس کے لیے، اللہ جل شانہ آپ کو صحت عطا فرمائے، آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ یہ قبول ہوئی دعا اور صحت مند بھی ہو گئے اور مال میں بھی بہت زیادہ برکت۔ پھر آگے تشریف لے گئے وہی شخص
اور وہاں جا کے ایک شخص سے ملا جو بالکل گنجا تھا، تمام بال بدن کے گر چکے تھے. اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ حالت یہ ہے کہ ہر ایک مجھ پہ مذاق اڑاتا ہے اور خود غربت بھی ہے. اس کے لیے بھی دعا کیا اللہ تعالیٰ آپ کے بالوں کو دوبارہ لائے، آپ کو خوبصورت بنائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، مال میں برکت عطا فرمائے. ایک اور شخص کے پاس گیا، وہ نابینا تھا. اس سے پوچھا آپ کی کیا حال ہے؟ کہا غریب بھی ہوں اور یہ ہے کہ نابینا بھی ہوں. تو اس کے لیے بھی دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں عطا فرمایا. یہ ایک عبرت کی واقعہ ہے. اور مال بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا. اب یہی شخص ہے، تینوں کے پاس گیا. پہلے کے پاس گیا جو برس کے مرض میں مبتلا تھا، اس کو کہا دیکھو میں مجبور آدمی ہوں، میں محتاج آدمی ہوں، اور جیسے آپ کے ساتھ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنا آپ کو عطا کیا، لہذا آپ میرے ساتھ اچھائی کرے. اس نے کہا یہ آپ جھوٹ بولتے ہو، یہ بکواس نہ کرے، میں امیر آدمی ہوں، میرا باپ کے باپ آبا و اجداد سے ہم ایسے امیر آ رہے ہیں، آپ مجھے کیوں اس بات کو کہا؟ اس نے کہا چلو جس طرح پہلے تھے اسی طرح پھر بھی ہو جائے. تو اس کی واپس وہ مرض بھی لوٹی. یہ ناشکری ہے، یہ تکبر ہے، اور واپس اس کی مال بھی جا کے ضائع ہوا. دوسرے شخص سے ملا جو بالکل گنجے تھے پہلے، اب یہ ہے خوبصورت ہے. اس کو کہا دیکھو میں غریب آدمی ہوں اور آپ میرے ساتھ اچھائی کریں، جیسے آپ کے ساتھ پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنا آپ کو عطا فرمایا. اس نے کہا نہیں یہ آپ غلط کہہ رہے ہو، یہ میرے توہین کیا آپ نے، مجھے تو اللہ جل شانہ کے نام نہیں لیا، کہا میرے یہ سارے کمال ہے. تو بالآخر یہ ہوا کہ اس نے اس کے لیے دعا کیا کہ جیسے پہلے تھے پھر بھی اسی طرح ہو جائے. اس کے بھی وہی مرض واپس آئے اور سارے مال بھی ضائع ہوا. اب تیسرے کے طرف گئے. شکریہ یہ ہے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ لے. اس کو یہی بات کہا کہ دیکھو میں غریب آدمی ہوں اور جیسے آپ پہلے نادار تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال عطا فرمایا، صحت عطا فرمایا، آپ میرے ساتھ اچھائی کریں. اس نے کہا واقعی آپ نے سچ کہا کہ میں واقعی بالکل پہلے نابینا تھا، ہر جگہ دربدر تھا. اللہ جل شانہ نے مجھ پہ احسان فرمایا. ایک بندے نے میرے لیے دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو میرے حق میں قبول فرمایا. اور آپ اللہ تعالیٰ کے نام پہ مجھ سے مانگ رہے ہو. یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان جو بکریاں ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، جتنا آپ لینا چاہتے ہو لے لو. تو اس نے کیا کہا میں فرشتہ ہوں، میں تو کوئی چیز نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو اور بڑھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اور رزق کو بڑھا دیا، برکت عطا فرمایا. تو یہ ہے کہ ناشکری سے ہم اپنے آپ کو بچائے اور غیبت سے اپنے آپ کو بچائے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے. خلاصہ یہ ہے زبان کی آداب، سب سے پہلے آداب، سب سے بڑے آداب یہ ہے کہ جو بھی بات ہم زبان سے نکالتے ہیں پہلے یہ ہم اس میں سوچے کہ ہمارے رب ہم سے اس بات کے متعلق راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. اور دوسری بات یہ بھی سوچے کہ اس بات کو لکھ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما یلفظ من قول، کوئی بات بھی وہ زبان سے نہیں نکالتے، الا لدیہ رقیب عتید، مگر یہ ہے کہ وہاں ایک فرشتہ انتظار میں ہے اور بالکل تیار ہے، فوراً اس کو لکھ لیں گے. یہ ہمیں ذہن میں ہو. جیسے ہم حکومت کی، سپاہیوں کی، فوجیوں کی خوف ہمارے دل میں ہے، یہ اخبار میں صرف آ جائے آپ کے خلاف وارنٹ جاری ہے اور آپ کی ہر بات نوٹ ہو رہی ہے، تو دیکھو ہم کتنا احتیاط کریں گے. لیکن اللہ جل شانہ کلام پاک میں فرماتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، میرے کرامن کاتبین، میرے ملائکہ تمہارے ساتھ ہے، ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں. لیکن ہمیں بالکل خوف نہیں، غفلت انتہائی زیادہ ہے. اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا